چوہے کی دعوت۔ پیارے بچوں، دو چوہے آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن ایک چوہا دیہات میں رہتا تھا اور دوسرا شہر میں۔ ایک دن دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کو خط لکھ کر اپنے گاؤں میں آنے کی دعوت دی۔ خط ملتے ہی شہری چوہے نے ضروری سامان ایک بریف کیس میں رکھا اور سر پر ٹوپی رکھ کر چھڑی پکڑی اور دیہاتی چوہے کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ جب دیہاتی چوہے کے گاؤں میں پہنچا تو اسے دیکھ کر دیہاتی چوہا بہت خوش ہوا۔ اس نے شہری چوہے کو لسی پلائی اور کھیتوں کی سیر کروائی۔ دوپہر کے وقت دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کو سادہ دیہاتی کھانا پیش کیا، جس میں تازہ مٹر، مکئی کا بھٹا، بھنے ہوئے چنے اور چاول شامل تھے۔ شہری چوہے کو اپنے دوست دیہاتی چوہے کا چھوٹا سا گھر بالکل پسند نہ آیا اور نہ ہی اسے دیہات کا سادہ کھانا اچھا لگا تھا۔ شہری چوہے نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، تمہارے گاؤں میں کچھ خاص کھانے کے لیے نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی شہری چوہا واپس لوٹ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے دیہاتی چوہے کو شہر آنے کی دعوت دی۔ اس نے دیہاتی چوہے سے کہا کہ وہ کبھی شہر آئے تو اسے شہر کے مزیدار اور لذیذ کھانے کھلائے گا۔ دیہاتی چوہے نے بھی شہر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے ہفتے دیہاتی چوہے نے اپنے کپڑے ایک پرانی چادر میں باندھ کر ایک گٹھڑی بنا لی اور اسے ایک ڈنڈے پر لٹکا کر کندھے پر رکھ کر گیت گاتے ہوئے شہر کی جانب چل پڑا۔ چونکہ دیہاتی چوہا پہلی بار شہر آیا تھا، اس لیے اس نے کبھی اتنی موٹر کاریں اور اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ وہ نہایت خوف زدہ تھا۔ اتنے میں دو موٹر کاریں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتی ہوئی گزریں تو وہ ان کے نیچے آتے آتے بچ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے شہری چوہے کے گھر پہنچا۔ کئی بار دستک دینے کے بعد شہری چوہے نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا، آؤ میرے دوست، یہاں شہر میں دروازے کے قریب لگی گھنٹی بجانے پر دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بات سن کر دیہاتی چوہا شرمندہ ہو گیا۔ گھر میں جا کر شہری چوہے نے کہا، تم کافی تھک چکے ہوگے، اس لیے آرام کر لو۔ دیہاتی چوہے کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، دوست، میں صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا، سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا، اس وقت بھوک سے برا حال ہے۔ شہری چوہے نے اسے کہا کہ اس وقت تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دبے پاؤں ایک گھر کے باورچی خانے میں لے گیا، جہاں شہری چوہے نے ایک الماری کھولی۔ کئی قسم کے کھانوں اور دالوں کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ڈبہ باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ شور کی آواز سن کر مالکن غصے سے چلاتی ہوئی باورچی خانے کی جانب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر دونوں چوہے گھبرا گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس کر اپنی جان بچائی۔ شہری چوہے نے دیہاتی چوہے سے کہا، دوست، کہیں اور جا کر کھانے کے لیے کچھ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتی چوہے نے اسے کہا، ارے بھائی، رہنے دو، میں ایسے مزیدار کھانوں اور افراتفری والی زندگی سے تو باز آیا، اس سے تو اچھا میرے دیہات کے کھانے ہی صحیح تھے۔ یہ کہہ کر دیہاتی چوہے نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور شہری چوہے سے ہاتھ ملا کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہری چوہا، جو اتنا فخر کرتا تھا، اپنے دوست کو رخصت کر کے اداس اور شرمندہ کھڑا رہا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی اور کی زندگی پر طنز و مزاح کرنا اور اپنی زندگی پر فخر اور تکبر کرنا بری عادت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور تکبر پسند نہیں ہے۔ نادان کی دوستی۔ پیارے بچوں، کسی ملک کے ایک امیر شخص نے ایک بندر پال رکھا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا بندر کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ بندر بھی اپنے مالک سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ یہ امیر شخص سفر پر روانہ ہوا تو اس نے بندر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس زمانے میں لوگ اکثر پیدل یا گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے۔ سفر چونکہ کافی لمبا تھا اور امیر آدمی چل چل کر تھک گیا، جب مزید چلنے کی ہمت نہ رہی تو راستے میں اس نے ایک جگہ آرام کی غرض سے پڑاؤ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لیٹا ہی تھا کہ اسے نیند آ گئی اور خراٹے لینے لگا۔
बंदर पास ही बैठा था। उसने पंखे से मालिक को हवा देना शुरू कर दी ताकि उससे मालिक को गर्मी का एहसास न हो। इस जगह पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। इनमें से एक मक्खी बार बार उसके मालिक के मुंह पर आकर बैठ जाती। बंदर मक्खी को उड़ा देता, लेकिन वो फौरन ही फिर दोबारा आकर बैठ जाती। बंदर ने बहुत कोशिश की कि ये मक्खी चली जाए, मगर ऐसा ना हुआ। बंदर को मक्खी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि मक्खी उसके मालिक की नाक पर ना बैठे। अगर मक्खी इसी तरह उसके मालिक को तंग करती रही तो वो जाग जाएगा। जब बहुत कोशिश के बावजूद भी मक्खी बाज ना आई तो बंदर तंग आ गया और उसने अपने मालिक का खंजर उठा लिया। जैसे ही मक्खी दोबारा आदमी की नाक पर बैठी तो बंदर ने पूरी ताकत से खंजर अपने मालिक के मुंह पर दे मारा ताकि मक्खी को मार ही दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि मक्खी तो उड़ गई, मगर उसके मालिक की नाक कट गई और खून का एक फुहारा उबल पड़ा। अमीर आदमी इस नागहानी आफत से घबरा कर चिल्लाते हुए उठा तो देखा कि उसकी नाक से खून का फुहारा छूट रहा है। अमीर आदमी ने जब बंदर को खंजर पकड़े देखा तो सारा मामला समझ गया। उसने बंदर के हाथ से खंजर छीना और बंदर की दुम काट दी। बंदर दुम कटने पर फौरन भाग गया और पीछे मुड़कर भी न देखा। उसके बाद उसने अपने जख्मी नाक की मरहम पट्टी की और आइंदा के लिए किसी भी नादान की दोस्ती से तौबा कर ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि कभी भी किसी नादान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नादान की दोस्ती से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हासिल होता है। नेकी का बदला। प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक खरगोश अपने नन्हे बच्चे के साथ रहता था। उसने एक दरख्त के खोखले तने में अपना घर बना रखा था। इस घर में आराम की हर शय मौजूद थी। सोने के लिए नरम घास का बिछौना, पीने को पानी से भरा मिट्टी का प्याला और मज़ेदार फल भी मौजूद थे। खरगोश का नन्हा बच्चा बड़ा ही शरारती था। वो हमेशा अपनी मनमानी करता था। एक बार जंगल में बारिश न हुई, पेड़ों के पत्ते और घास खुश्क हो गए। खरगोश ने घर में जो गाजरें जमा कर रखी थी वो खत्म हो गईं। एक दिन नन्हा खरगोश घर से बाहर खेल रहा था कि उसे सूखे हुए खेत में एक गाजर मिल गई। उसने गाजर उठाई और सोचा कि वो घर जाकर गाजर खाएगा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि एक दुबली पतली हिरनी सामने आ गई और बोली, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उसे हिरनी के बच्चों पर तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक्त सुनहरे ताज वाली परी बनकर सामने आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी रहम दिली से बहुत खुश हुई हूँ। नन्हे खरगोश को परी ने ताज़ा मीठी गाजरों से भरी हुई टोकरी दी और कहा कि कभी वो भी मुश्किल वक्त में नन्हे खरगोश के काम आएगी। नन्हा खरगोश टोकरी लेकर घर आ गया। उसने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ। कुछ रोज टोकरी वाली गाजरों पर गुजारा होता रहा, आखिर वो भी खत्म हो गई। तब बड़े खरगोश ने कहा, बेटा घर में खाने को कुछ नहीं रहा, मैं दूसरे जंगल में खुराक की तलाश को जाता हूँ। तुम्हारे खाने के लिए कुछ फैलियाँ रख दी हैं। जाते हुए खरगोश ने अपने बच्चे को नसीहत की कि वो किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। उसके जाने के बाद नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। भेड़िए और मगरमच्छ को जब पता चला कि नन्हा खरगोश घर में अकेला है तो वो खुशी से झूम उठे और बोले, आज तो अच्छा मौका मिला है, चलो चलकर नन्हे खरगोश को घर से बाहर निकालते हैं, फिर मज़े से उसे खाएंगे। सबसे पहले भेड़िया नन्हे खरगोश के घर पर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मैं चौकीदार हूँ, साथ वाले जंगल में तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम्हें ले आऊं। तुम बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास पहुंचा दूं। नन्हे खरगोश ने अपने बाप की नसीहत पर अमल किया। उसने कहा, तुम वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलूंगा। गुस्से में आकर भेड़िए ने अपने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू कर दिया। अचानक एक जानिब से रस्सी का एक फंदा उछल कर आया और भेड़िए के गले में पड़ गया। भेड़िया रस्सी के साथ ही घसीटता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? नन्हे खरगोश ने पूछा। तो मगरमच्छ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ टमाटर, गाजरें और सलाद लाया हूँ, दरवाज़ा खोल कर ये चीज़ें ले लो।
ننھے خرگوش نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میرے ابو نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ اب مگر مچھ نے اپنی دم زور زور سے دروازے پر مارنی شروع کر دی۔ ننھا خرگوش بیچارہ اندر سہما بیٹھا تھا، اتنے میں رسی کا وہی پھندا اچھل کر آیا اور مگر مچھ کی گردن میں پھنس گیا اور رسی مگر مچھ کو گھسیٹتی ہوئی وہی گڈھے میں لے گئی۔ اب کہیں سے ایک بہت بڑا سانپ آ نکلا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ننھے خرگوش نے اس دفعہ بھی دروازہ نہ کھولا۔ سانپ کو سخت غصہ آیا اور وہ ایک سوراخ سے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ننھا خرگوش سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اچانک ایک بندریا کہیں سے نکل کر ننھے خرگوش اور سانپ کے درمیان آ گئی۔ بندریا کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار کا وار کر کے سانپ کو مار دیا۔ ننھا خرگوش خوف سے کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ بندریا پھر ایک دم سنہرے تاج والی پری بن گئی اور بولی میں نے تمہاری نیکی کا بدلہ چکایا ہے، تم نے اپنے باپ کا کہا مانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا اجر دیا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور ننھا خرگوش بچ گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کرنا بہت ہی اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کا صلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔